بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک اور میرے ساتھ وحید اختر چودھری صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور ان کے مسائل بھی حل کرے۔ لیکن آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ ہم ایک ایسا آگاہی کا سلسلہ ہے جس کے لیے ہمیں میرے خیال میں کام بھی کرنا چاہیے۔ سیوریج کی جنگ میں بہت مسائل ہیں، لیکن اصل میں کچھ مسائل ہماری سرکاری سطح پر بھی ہیں، اداروں کی طرف سے بھی ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہے شاپنگ بیگز جو ہوتے ہیں، واٹر بوٹلز جو ہوتی ہیں، اس طرح پیٹ بوٹلز جو ہوتی ہیں، اور اسی طرح دیگر جو ساز و سامان ہے وہ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں اور وہ سیوریج کی لائنوں میں چلا جاتا ہے، جس سے وہ لائنیں چوک کر جاتی ہیں اور پھنس جاتی ہیں۔ اس سے پچھلے دنوں ہماری ایم ڈی واسطہ صاحب سے بھی بات ہوئی اور وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جہاں اداروں کے مسائل ہیں وہ ادارے بھی انہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ عوامی مسائل بھی ہیں جس پہ عوام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس طرح ہوٹلز ہیں، بہت سارے اسکولز ہیں، تو یعنی کہ شاپنگ پلازا ہیں، مارکیٹس ہیں۔ تو آج ہم ان پہ بات کریں گے، چودھری وحید اختر صاحب اس پہ بات کریں گے اور میں بھی اس پہ ذرا اپنا انپٹ دوں گا۔ تو یہ سب یہ ہمارا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ مطلب ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ شاپر بیگ، شاپنگ بیگ، سگریٹ کی ڈبیاں اور بہت ساری چیزیں ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں اور وہ پورا کا پورا پلندر سیوریج لائنوں میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں سر اس پہ کچھ؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا ہمارا مسئلہ زیادہ ہے ہی ہمارا مسئلہ۔ آپ اور میں جہاں ہم رہتے ہیں کیونکہ آبادی ہے نا، دیکھیں ہم جاندار ہیں، انسان ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ جانور کے پاس تو شعور ہے نہیں، انسان کے پاس شعور ہے، تعلیم ہے، اسے ہی دیکھنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو گھر ہیں، ہماری جو دکانیں ہیں، اس کا جو کچرا ہوتا ہے ہمارے ہاں کلچر ہی نہیں بن سکا کہ ہم اسے ڈسٹ بن سے رکھ کے اسے باہر رکھیں اور سرکاری عملہ آئے، بلدیہ کا عملہ آئے اور اسے ہم جو لپیٹ کر وہ گاڑی میں لے جائیں۔ یہ کلچر ہمیں 75 سال میں ہم ڈیولپ نہیں کر سکے۔ کچھ شہروں میں جو ڈیولپ سوسائٹیاں ہیں وہاں پر یہ ہے، جیسے کہ دوسرے اسلام آباد ہیں یا لاہور وغیرہ میں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کبھی اپنے طور پر ایک چھوٹی سی گلی ہے یا ایک چھوٹا سا محلہ ہے، وہاں اگر اپنے طور پر انیشیٹو دیا تو وہ چند دن تک چلا ہے، اس کے بعد وہ بھی پھر رکھ کے اور وہ پھینک دیا اور رکھ دیا۔ اچھا، اب شاپر کیونکہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اس میں وہ ڈال کے اسے آپ نے ضرور ریپ کر کے وہاں رکھنا ہی ہے۔ اب جو بلدیہ کا آدمی یا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا آدمی، صاف ستھرا پنجاب کا آدمی جو بھی آئے گا، اسے تو صرف اٹھا کے اپنا اس میں اسٹور میں رکھنا ہے اور ساتھ اسے لے کے گاڑی میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں جا کے ڈمپ کر دینا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو سیوریج نظام ہے، ابھی حال ہی میں جو واسا نے جیسے کام شروع کیا 4 سے والا ہے، اس سے پہلے بلدیہ رہی 70 سال تک، تو واسا کو ایسے ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم تصویریں بھی دکھائیں گے کہ جیسے کئی جگہوں پر ایسے ہے کہ جیسے کھتیاں والا بازار ہے، ریل بازار ہے، انارکلی بازار ہے، چوڑیوں والی گلی ہے، اچھا شہید روڈ ہے، کوٹ روڈ ہے، جیسے جو مین بازار ہمارے بڑے بڑے بازار ہیں۔ انہوں نے جب ان کے گٹروں کی صفائی کی ہے، ان کے لیکیج کے بارے میں پتہ کیا ہے کہ یہ لیکیج کیوں ہیں، گٹر کیوں بھر رہے ہیں، تو وہاں سے ڈیپلی لوگ گئے ہیں۔ انہوں نے عملہ جو ہے ایم ڈی واسا نے اپنے آدمیوں کو ڈیپلی تک بھیجا ہے۔ وہاں سے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے گٹو مٹی کے، ریت کے، پتھروں کے گٹو، پھٹے پرانے ٹائر، اینٹیں، بجری اور بوتلیں، اور اسے ڈمپ کر کے اور وغیرہ کر کے اسے نیچے کر کے زمین کے ساتھ لگا کے اسے ڈمپ کیا ہوا۔ اور ان کو اتنی مشکل پیش آئی ہے کہ جو جدید قسم کی مشینری ہے، وہ جو ہم نے باہر سے منگوائی ہے، انہوں نے فیصل آباد لاہور سے، ابھی وہ اپنی بھی پرچیز کر رہے ہیں، اس سے بھی نہیں نکلے۔ اب جتنا نیچے جائیں گے ظاہر ہے اس کا جو اسپیس ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، اب اس میں جو آدمی ہے، ورکر ہے، وہ نیچے زیادہ نہیں جا سکتا، اس کے لیے آکسیجن بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو جتنی کوشش انہوں نے کی ہے، آپ یقین کریں کہ ایک ایک گٹر سے کئی من، 2 من، 3 من، 4 من کچرا نکلا ہے، جس میں پتھر، ٹائر اور ریت کے بورے شامل ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ریت کا بورا کوئی عام آدمی تو ڈال نہیں سکتا، یہاں اس کے کسی دکان کی صفائی کر کے تو نہیں ڈال سکتا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک اور کلچر ہے کہ آپ ریل بازار میں، دوسرے بازاروں میں جائیں، وہ بھی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے، اس میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ دکانوں نے رات لوگ دکانیں بند کرتے ہیں
اور وہاں کچرا جمع کرتے ہیں اور وہ سارا گٹر کے اوپر رکھ دیتے ہیں. ہاں وہ شاپ پر ہوتے ہیں بولنے. صحیح کہہ رہے اچھا ہیں. وہ ایسا 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 کرتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے, اتنی دیر میں کوئی اٹھانے والا آتا ہے اور وہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ آگے جا کے بلاکیج ہو جاتی ہے. بلاکیج ہو جاتی ہے. اس طرح جو چوہے صاحب بات کر رہے تھے, ہوتا ہے اس طرح کہ بہت سارے جو ہمارے اسکول ہیں, سرکاری اسکول ہیں, نجی اسکول ہیں, وہاں بچوں کو بھی یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ ریپر کھائے پھینک دیے, اس طرح بسکٹ کھا دیے پھینک دیے, چپس بچے کھاتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں, جوس کے ڈبے ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں. اور اسکولوں میں بھی یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے بچوں کو کہ اس کے لیے ایک ڈسٹ بن بنائیں, مطلب ایک ڈسٹ بن بنی ہو, وہاں پہ بچے اس کو ڈالیں اور اس کے بعد وہ اکٹھا جو ہے شام کو اسکول کا جو عملہ ہے وہ اس کو اٹھائے اور اٹھا کے کسی جگہ پہ رکھ دے, تاکہ وہ جو ہے یا صبح وہاں پہ جو ہے صاف ستھرا پنجاب یا دوسری بھی جو بھی اپنا کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ اس کو اٹھائیں. اور یہ ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے. یہاں پہ دو طرفہ ذمہ داری ہے, ایک عوام کی اور دوسری جو ہے اداروں کی. اداروں کو بھی چاہیے کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ اب دو الگ الگ ہو گئے, یعنی کہ واسا الگ سے کام کرے گا, اس کے اپنے مسائل ہوں گے, وہ اپنی چیزوں پہ کام کرے گا. صاف ستھرا پنجاب الگ سے کام کر رہا ہے, تو صاف ستھرا پنجاب والوں کو اور واسا والوں کو میرے خیال میں آپس میں بھی کوآرڈینیشن کرنا چاہیے اور لوگوں کو یہ جو ہے آگاہی دینی چاہیے کہ اس چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں, تاکہ وہ مسائل جو ہے نا وہ بعد میں الٹیمیٹلی عوام کو یعنی کہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم نے اپنی تربیت بہتر کریں گے اور ان پہ ذرا زیادہ اچھے انداز میں کام کریں گے تو میرے خیال میں ہمارے لیے جو ہے آئندہ میں مسائل بھی کم ہوں گے. دوسرا ہوٹلز ہیں, مطلب جس طرح ہوٹلز ہیں, ہوٹل میں وہ چکنائی, وہ گوشت کی ہڈیاں, مطلب یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی سیفٹی لائن کو خراب کر رہی ہیں. اس میں ایک تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا پہلے کہ جو بہت ساری خرابیاں ہیں وہ جو جہاں جہاں ریسٹورنٹ ہیں اور جہاں پر تیار کھانا جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے, جن میں سالن شوربے والا زیادہ شامل ہوتا ہے, چکنائی والا, جب وہ بچ جاتا ہے شام کو جب وہ برتن دھوتے ہیں تو وہ ساری ہڈیاں اور وہ چکنائی جو ہے اس میں کیمیکل وغیرہ جو سرف وغیرہ یا جس سے برتن دھوتے ہیں وہ گٹر کے اندر چلا جاتا ہے. اس کو جا کے وہ صابن بھی اور ساتھ وہ چکنائی وہ جو ایسے پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے. وہ جس میں پنجابی زبان میں جک مار جاتا ہے, جھٹ مار رہتا ہے. وہ جو ہے نا سب سے زیادہ میری گزارش یہ ہے کہ ہوٹل والے جتنے بھی ریسٹورنٹ والے ہیں, جتنے بھی یہ کھانے پینے کا کاروبار کرتے ہیں, وہ خدارہ اپنے گٹروں سے میں یہ نہ پھینکیں, اسے بھی پیک کر کے رکھیں. وہ بھی صاف ستھرا پنجاب والے اٹھا کے لے جائیں گے, کسی شاپر میں بھر رہے ہیں, وہ جب ڈرائی ہو جائے وہ اٹھا کے لے جائیں گے, اس میں کوئی ان کا حرج نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے شاپر موجود ہیں, بڑی بڑی چیزیں مضبوط ہیں. آپ برتن ہیں, پوری دنیا میں یہ رواج ہے, انہوں نے مختلف قسم کے ڈرم رکھے ہوتے ہیں الگ الگ سے, جس میں ضائع شدہ ہے, استعمال شدہ ہے, کم استعمال شدہ ہے, الگ الگ آئل رکھے ہوتے ہیں, جو اس کی باقیات ہوتی ہیں, ویسٹیج ہوتی ہیں, اس کے لیے الگ الگ انہوں نے ڈرم بنائے ہوتے ہیں. وہ اٹھا کے لے جائیں گے. آپ ان کو فون کریں گے, پنجاب ستھرا جو کمپنی ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, وہ اٹھا کے لے جائیں گے. تو ہمارے شہر کے لوگوں کو چاہیے, ہوٹل مالکان کو چاہیے اس کا بھی خیال رکھیں. یہ دونوں چیزیں جو شاپر ہیں اور یہ چکنائی جو ہے, اور تیسری بات جو ہے, ایک جو ہم ہر گلی میں ہر محلے میں اپنے گھر سے آگے سے پانی کو ختم کرنے کے لیے یہ جو بھٹوں کی اینٹوں کی کیری ڈال دیتے ہیں, یہ بھی بڑی نقصان دہ ہے. اب آپ کے گھر کے سامنے تو ہو گیا, جو آگے ڈیپلی چلا گیا جس میں نیچے ہوگی وہاں پانی کھڑا ہے, وہ نالیوں میں چلا گیا, وہ ایسا کرتے چلا جاتا ہے. ہاں جی, وہ بھی جم جاتا ہے, وہ بڑا پرابلم ہے. تو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور اداروں کو بھی اپنے یعنی کہ جو ہے نا وہ عوام سے جو رابطہ بڑھانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ صاف ستھرا پنجاب ہے چاہے واسا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ جب تک عوام کو آپ آگاہی نہیں دیں گے تب تک جو ہے عوام اس معاملے میں جو ہے نا وہ کوتاہیاں کرتی رہے گی. دوسرا ہمیں بھی کچھ چاہیے کہ بعد میں مسائل جو ہیں وہ ہمیں الٹیمیٹلی فیس کرنے پڑتے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو بہتری کی جانب لائیں. خاص کر جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جب تک جو ہے, چاہے وہ نجی تعلیمی ادارے ہیں چاہے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں, میرے خیال میں ان کو یہ بچوں کو تربیت اگر آپ وہاں سے دینا شروع کریں گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے. ہمارے مسائل بھی کم ہوں گے, اداروں کے مسائل بھی کم ہوں گے, اور پھر ڈیولپمنٹ بھی زیادہ بہتر انداز میں ہو سکے گی. تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ جو ہے نا زور دینے کی ضرورت ہے, اور ان پہ جب ہم کام کریں گے تو آئندہ آنے والے دنوں میں مسائل بھی کم ہوں گے. اور پھر ہم اداروں سے بھی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ ادارے مکمل طور پہ کام کر رہے ہیں, اداروں میں بھی کوتاہیاں ہیں, اداروں میں بھی خامیاں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم میں بھی خامیاں, ہمیں اپنی خامیوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, اور اداروں کی خامیوں کو بھی جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں ہم ساتھ ساتھ. تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو بہتر انداز میں اگر ہم چلائیں گے, خاص کر یہ چکنائی ہے, جو ہوٹلز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, ذرا اتنا وہ کما رہے ہوتے ہیں تو ان کو نا ایک بڑا اگر اس کی ایک ترتیب بنا لیں. ہاں اگر وہ صاف ستھرا پنجاب یا کوئی بھی کمپنی ہے وہ نہیں آگے اٹھاتی, پھر اس کا ایک کمپلینٹ ہے, پھر ظاہر ہے آگے اگر انہوں نے ہمیں ابھی تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ اداروں سے یا کچھ سے پیمنٹ لینا شروع کی ہے اپنے سروس چارجز کی مد میں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لینی بھی چاہیے, لیکن پھر وہ سروس پرووائڈ بھی کرنی چاہیے.
صرف وہ سروس کے نام پہ پیسے نہ کاٹ لیے جب اس طرح ہم کا ایک عرصہ تک نیلم جیلن کے پیسے بھرتے رہے تو زیادہ کو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں ہم مزید اس پہ بات بھی کریں گے۔ مجھے چوہدری صاحب کو اجازت دیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس بارے سے مزید معلومات بھی دیں اور نئی نئی چیزیں آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بتایا کریں گے اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید معلومات بھی فراہم کریں۔ اللہ حافظ۔